اور پھر ہنی مون شروع ہو گیا. ہاں ہاں, ایک ہی گلاس میں 2 اسٹرو ڈال کر جوس پینا, تھوڑی تھوڑی دیر میں ایک دوسرے کو ایس ایم ایس کرنا, ویلنٹائنز کے ریڈ روزز, نہیں تو تھیٹر میں اوپر والی کونے کی سیٹ پر بیٹھ کر فرسٹ ڈے فرسٹ شو دیکھنا. اور ظاہر ہے ماؤتھ فریشنر والی چوئنگم تو ایسے موقع پہ جیب میں ہوتی ہے. آگے چلیے صاحب. بیگم بھی ورکنگ لیڈی تھی, پاکستان سے منگوائے ہوئے دیسی کپڑے بیچا کرتی تھی. تھوڑے دنوں میں مجھے اندازہ ہوا کافی سوشل ہے میری بیوی. بھائی دیکھو نا, یہاں کے معاشرے میں تو عورتوں کو سارے کام خود ہی کرنے ہوتے, مردوں کے شانہ بشانہ ہے یہاں کی عورت. ظاہر ہے کپڑے بھی ویسے ہی پہنے گی, اس میں برائی ہی کیا ہے. یہ جملہ آپ لوگوں نے بھی کئی جگہ سنا ہوگا. پہلے برقع تھا, پھر چادر, پھر خالی سر پر دوپٹہ, اور اب تو ایک دوپٹے نما پٹی کہیں سائڈ پر جھول رہی ہوتی ہے. سی تھرو والا کپڑا بھی آ گیا ہے. آگے اللہ خیر کرے اور رحم کرے اللہ, سارے شوہر حضرات خوشی سے ملواتے ہیں. یہ ہے بھائی تمہاری بھابھی, سلام کرو. فیشن ہے بھائی, فیشن. اتنی فکر ہے تو یہاں رہ ہی کیوں رہے ہو, پشاور چلے جاؤ جہاں عورتوں کے سائن بورڈ پر بھی پابندی ہے. اگر آپ کچھ کہیں گے تو اس ٹائپ کے جملہ سننے کو ملے گا. اب سوئمنگ پول پر عورت سوئمنگ ڈریس ہی پہنے گی, ساڑی پہن کر تو نہانے سے رہی. خیر بھائی, ہمارے مرد کون سے کم ہیں. سلمان خان اور جان ابراہیم والی جسامت ہو یا نہ ہو, کھلے گریبان کی شرٹ, نیچے اترتی ہوئی پتلون, کان میں بندا, آئی بروز اور فیشل تو کرواتے ہی تھے. آج کل سنا ہے ویکسنگ بھی کروا رہے ہیں. اخلاقیات سے گری ہوئی ڈرنکس پینا اور بیسونٹ پر اکثر انڈر کور کے ہاتھوں لفٹ دیتے ہوئے پکڑے جانا. لیک چارلز یا ویگس میٹنگ کے بہانے سے جانا کون سا اچھا کردار ہے. خیر اب تو مغل دور کی یادیں انہی لوگوں نے لے لیا. دوپٹہ میرا والی حسینہ رقاصیں بھی ہیوسٹن شہر کی زینتیں رہی گئے, صحیح کسر انہوں نے پوری کی ہوئی ہے. چھوڑیے جناب, میں اور میری بیگم ایک بیٹے اور ایک بیٹی کے ماں باپ بن چکے تھے. خدا خوش رکھے میڈیکیڈ والوں کو, سارے اخراجات وہیں سے پورے ہوئے. ڈیلیوری کے وقت میں بھی اندر کھڑا ہوا تھا. یہاں کا رواج ہے. کیا ہوا, اس میں کچھ غلط ہے کیا؟ میرے خیال سے تو ابا کو بھی کھڑا ہونا چاہیے تھا اماں کے ساتھ میری پیدائش کے وقت. پرانے لوگ ہیں, ہم لوگوں کے عمل کرنا چاہیے. کھولزم بھائی ضروری ہے. پہلے بچے کی پیدائش کے وقت دعائیں اور وظیفے پڑھے جاتے تھے. اب تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھو کیا ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے لیڈی ڈاکٹر کی جگہ میل ڈاکٹر ہی ملتا ہے. کچھ ہی لوگ ہیں جن میں ابھی انسانیت باقی ہے, جو پہلے سے لیڈی ڈاکٹر کا لکھوا دیتے ہیں. ہمارے بچے اب بڑے ہو رہے تھے. کیٹی اسکول ڈسٹرکٹ میں کروایا تھا میں نے. سب سے اچھا اسکول زون ہے. یہ بھی ایک کمپلیکس ہے. جس کے بچے جس اسکول زون میں جاتے ہیں وہ ماں باپ وہیں کی سب سے زیادہ تعریف کرتے ہیں. اس طرح کی چیزوں کی ہمیں یہاں رہتے ہوئے عادت ہو جاتی ہے. میں جاب پر, بیگم جاب پر, بچے بیبی سٹر اور پبلک اسکول کے رحم و کرم پر بڑے اچھے پل رہے تھے. اور ویکینڈ پر دیر سے اٹھنے کے بعد ڈش کے کھانچے کے ڈبے پہ دنیا جہاں کی فلمیں دیکھنے کے بعد اور دوستوں کی دعوتوں کے بعد جو ہمیں ٹائم ملتا تھا وہ پورا ہم بچوں کو دیتے تھے. آپ سمجھ ہی سکتے ہوں گے کہ وہ ٹائم کتنا ہوتا ہوگا. لیکن دل کو سمجھانے کے لیے کہ یہ سب ہم انہی کے لیے تو کر رہے ہیں. سمر ویکیشن میں مسجد میں اسلامک اسکول میں ڈال دیا ہے, کیونکہ بھائی گھر آ کر قرآن پڑھانے کے تو $400 کا ریٹ ہے یہاں ہیوسٹن میں. ویسے کچھ لوگ فری میں بھی یہ نیک کام کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. بچے ہمیں اکثر مدرز ڈے اور فادرز ڈے پر اپنی محبت کا یقین دلاتے تھے, اور ہمارے لیے تو بس قرآن اتنا تھا کہ دکان کھولنے کے بعد ویکیوم کلینر استعمال کرتے وقت سی ڈی پر قرآن کی آیت برکت کے لیے چلا دیتا تھا. شاید مجھ سے زیادہ دکان کے در و دیوار کو اس برکت کی ضرورت تھی.
کافی خواب جیسی یا پچھلے جنم کی باتیں لگتی ہیں جب کبھی بچپن کی باتیں یاد آتی ہیں. والدہ صاحبہ بتاتی تھیں سیدھے ہاتھ سے بیٹھ کر پانی پیو بیٹا, ٹی وی پر اذان ہو رہی ہے اٹھ جاؤ. اگر آواز دی ہاں کہہ دیا تو ہاں نہیں جی. رمضان میں افطاری مسجد لے کر جانا ہوتا تھا. ٹی وی تک دیکھنے کے لیے تو بڑوں کی اجازت لینا پڑتی تھی, اور امتحان کے دنوں میں رب زدنی کا ورد بھی کیا کرتا تھا. چھوڑیے جناب, کل ہی بیٹے کو میں نے لیپ ٹاپ دلوایا. بیسٹ بائی پر ڈیل کا لگا ہوا تھا نا. اس کو اسکول کے اسائنمنٹس کرنے ہوتے تھے, ورنہ اکثر رات کو گھر سے باہر رہتا تھا دوستوں کے ساتھ پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے. یہ تو جب وقت گزرا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ کن پروجیکٹس پہ کام کر رہا تھا. اور بیٹی, وہ تو تھی اتنی پیاری. ہائی اسکول میں سب اس کو برٹنی کہتے تھے. بالکل برٹنی اسپیئر جیسی لگتی تھی. ایک جیولری والے نے جیولری کا فیشن شو کیا تو کلاس کی ساری لڑکیوں کے ساتھ بیٹی نے بھی ماڈلنگ کی. شہر کے سارے اخبار میری بیٹی کی تصویروں سے بھرے ہوئے تھے. ظاہر ہے بھائی, جیولری کی ماڈلنگ ہے تو ایسے کپڑے تو پہننے ہی ہوں گے جس میں گلے کی جیولری اچھی طرح نظر آئے. بڑے تعریفوں کے فون آئے میرے پاس. آج کل سمر کی چھٹیوں میں سیلسا ڈانس کی کلاسیں لے رہی ہے. گھر پر بور ہوتی تھی نا بیچاری. لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میری دنیا ہل گئی. ایسا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا اس طرح ہوگا میرے کنبے کے ساتھ. یا اللہ, کوئی ہے جو میرے گھر کو بچائے, کوئی ہے جو اس آفت سے مجھے نکالے. اس طرح کے معاملات میرے گھر میں کیا ہوگا, اب کیا ہوگا؟